دوسری صبح ناشتے کی میز پر عمران نہیں تھا اور مہمانوں میں سے صرف حابیل وہاں نظر آ رہا تھا، اور وہ شاداں کے دائیں طرف تھا۔ بائیں طرف کی کرسی خالی تھی۔ یہاں کھانے کی میز پر کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا۔ عمران دیر سے پہنچا۔ داؤد نے سر کے اشارے سے اسے خوش آمدید کہی۔ بقیہ لوگ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ عمران کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رات بھر جاگتا رہا ہو۔ آنکھیں کچھ روئی روئی سی تھیں اور ان میں سرخ ڈورے بہت واضح تھے۔ عمران شاداں کی دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس طرح اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شاداں کی طرف دیکھا اور اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھا۔ شاداں اسے برابر گھورتی رہی۔ کیا بات ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ اوہ کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت میرا دماغ، وہ اپنے سر پر ہاتھ نچاتا ہوا بولا، یعنی کہ میرا دماغ کچھ یوں ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، رات بھر نیند نہیں آئی، اور ارے کوئی خاص بات نہیں، جی ہاں۔ اس نے احمقانہ انداز میں زبردستی ہنسنے کی کوشش کی۔ داؤد کھانے میں مشغول ہو گیا، پھر عمران نے بھی ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ شادہ کبھی کبھی کنکھیوں سے اسے دیکھ لیتی تھی۔ حابیل صرف کافی پی رہا تھا اور اس وقت اس کی توجہ کا مرکز داؤد کی لڑکی شہزادہ تھی۔ وہ اسے اپنے چٹکلوں اور لطیفوں سے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ عمران کی طرف پلٹ پڑا۔ آپ کل رات رونے کیوں لگے تھے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ میں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ نہیں تو مسٹر بابیل؟ ابابیل کی برجستگی پر سب لوگ بے تحاشا ہنس پڑے۔ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی اور حابیل اردو نہیں سمجھ سکتا تھا، لہٰذا وہ سمجھا شاید وہ لوگ اسی کی بات پر ہنس پڑے ہیں۔ لفظ ابابیل اس کے پلے ہی نہیں پڑا تھا۔ بہرحال دوسروں کو محظوظ ہوتے دیکھ کر وہ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ پھر تو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے چھاتی گر پڑے گی۔ عمران البتہ بالکل خاموش تھا اور اس طرح گھبرا کر ان کی صورتیں تک رہا تھا جیسے اس کی ہنسی اڑ رہی ہو۔ اس کی سرکت پر قہقہوں کا دوسرا دور شروع ہو گیا اور اس دور میں سب کے ہاتھ پیٹوں پر پہنچ گئے۔ داؤد کو تو اٹھ ہی جانا پڑا۔ وہ قہقہے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران بھی اٹھ گیا تھا۔ ایک راہداری میں عمران نے اسے جا لیا۔ آپ نہ جانے کیا بلا ہیں، داؤد اس کی طرف مڑ کر مزمل آواز میں بولا۔ وہ قہقہے لگاتے لگاتے بالکل سست پڑ گیا تھا۔ چونکہ اعصابی خلل کا مریض بھی تھا اس لیے اس کا چہرہ اس وقت بالکل چقندر ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے پچھلی رات آپ کو پھر کوئی دھمکی ملی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ داؤد بھی یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ یوں معلوم ہوا کہ آپ پچھلی رات اپنے کمرے میں ٹہلتے رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پھر دھمکی ملی ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس عمارت میں کسی نہ کسی کو قتل کر دے گا۔ اس کا خیال ہے کہ وہ قتل اس کی چیرہ دستی کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہوگا۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دلیری اور لاپرواہی کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر کے دن دہاڑے اس کی لاش ہوم سیکرٹری سر سلطان کی کمپاؤنڈ میں پھینک دی۔ اچھا تو داؤد صاحب، آپ مجھے اس عمارت میں قتل ہو جانے دیجیے، عمران نے بڑے بولے پن سے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ قتل کا مطلب نہیں سمجھتے؟ عمران نے اپنی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ یعنی کہ ٹخ، میں نہیں سمجھا، صاف صاف کہیے۔ اب کہیے تو اپنے ہاتھ ہی سے اپنی گردن ریت کر آپ کو قتل کا مطلب سمجھا دوں۔ عمران نے جلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ کیوں قتل ہونا چاہتے ہیں؟ داؤد نے متحیرانہ سوال کیا اور پھر اپنے اس حماقت امیز سوال پر شرمندہ ہو کر سر کھجانے لگا۔ عمران کی حماقتیں اکثر دوسروں کو بھی احمق بنا دیتی تھی۔ دیکھیے مسٹر داؤد، مگر خیر اس بات کو یہیں ختم کر دیجیے، عمران نے کہا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو وہ کیوں بلیک میل کر رہا ہے، مگر یہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ وہ آج کل آپ سے کیا چاہتا ہے۔ میں کیا بتاؤں؟ داؤد اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ اب وہ حد سے بڑھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے، داؤد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ یہ بھی نہیں بتانا چاہتے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس سے شہزادہ کی شادی کر دی جائے۔ یعنی آپ کی شہزادی کی؟ جی ہاں۔ تب تو مسٹر داؤد آپ اسے ہر حال میں پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ شادی ہوا سے تو ہوگی نہیں، شادی کے لیے اسے سامنے آنا پڑے گا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، داؤد نے مستبرانہ انداز میں کہا۔ شادی ہو جانے کے بعد میں اس کا کیا بگاڑ سکوں گا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی مسٹر داؤد، خود میں بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا چکر ہے۔
ویسے شہزادہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور میرے بعد وہی میری وارث ہوگی۔ اس طرح وہ میری املاک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر شہزادہ بھی تو ہے اور میں بھی زندہ ہوں۔ شادی کے لیے اسے ہر حال میں سامنا آنا پڑے گا۔ وہ اب تک آپ سے کتنی رقم وصول کر چکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 12 لاکھ۔ ارے خدا غارت کرے، عمران دانت پیس کر بولا۔ پتہ نہیں کم وقت انکم ٹیکس ادا کرتا ہے یا نہیں۔ داؤد خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ عمران نے پوچھا، آپ کو ان چاروں میں سے کسی پر شبہ ہے جو کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں؟ نہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ خیر ہوگا، ہاں تو مسٹر داؤد۔ شش، داؤد آہستہ سے بولا، کوئی ادھر آ رہا ہے۔ عمران کی نظر راہداری کے موڑ کی طرف اٹھ گئی، لیکن آنے والا کوئی ملازم تھا۔ وہ کسی کا وزٹنگ کارڈ لایا تھا۔ داؤد نے وزٹنگ کارڈ پر نظر ڈال کر کہا، کیپٹن فیاض۔ انہیں بٹھاؤ، عمران نے ملازم سے کہا، اور وہ چلا گیا۔ پھر عمران داؤد سے بولا، اب کھیل بگڑنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فگارو کے مینیجر نے اسے بھی وہی کہانی سنائی ہے۔ بہرحال کیپٹن فیاض کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ میں یہاں ہوں، ورنہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کیوں؟ داؤد عمران کو غور سے دیکھتا ہوا بولا، آپ نے اکثر جاسوسی ناولوں میں پڑھا ہوگا کہ سرکاری آدمی پرائیویٹ سراغ رسانوں سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں۔ داؤد چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر بولا، اگر مجھے تھیلما پر اعتماد نہ ہوتا تو؟ ہاں تو آپ مجھے شوٹ کر دیتے، پھانسی پر چڑھا دیتے۔ عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا، جائیے، مجھے یقین ہے کہ اس کی رہنمائی فگارو کے مینیجر ہی نے کی ہوگی۔ قرار کا قتل، سمجھتے ہیں نا؟ داؤد آگے بڑھ گیا اور عمران پھر اسی کمرے کی طرف لوٹ پڑا جہاں اسے اٹھ کر گیا تھا۔ راہداری ہی میں شہزادہ سے ملاقات ہو گئی جو تنہا تھی۔ عمران کو دیکھ کر وہ رکی اور مسکرا کر بولی، ابابیل والا لطیفہ تو خوب رہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، عمران نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ ابھی میں نے سیٹھ صاحب سے لوگوں کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تھی، تب انہوں نے بتایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں رہتے۔ بہرحال میں عزازیل صاحب سے معافی مانگ لوں گا۔ عزازیل نہیں، حابیل، شہزادہ پھر ہنس پڑی۔ ارے عمران ہمکانہ انداز میں اپنا منہ پیٹنے لگا۔ میرے ساتھ آؤ، شہزادہ آگے بڑھتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ یہ عمارت کافی طویل و عریض تھی، اس میں تقریباً 24 کمرے تھے۔ وہ دونوں بلیئرڈ روم میں آئے، یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ رات تم رو رہے تھے، شہزادہ نے کہا۔ عمران کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ اپنے چہرے پر جذباتی تغیرات کے اثار پیدا کرنے کا ماہر تھا۔ اس نے سر جھکا لیا، کچھ بولا نہیں۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے، شہزادہ نے آہستہ سے کہا۔ عمران کی آنکھوں میں پھر آنسو مڑ آئے اور گالوں پر بہنے لگے۔ ساتھ ہی وہ بڑبڑانے لگا، میں غریب آدمی ہوں، ایک ننھا سا بچہ ہوں، کوئی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں مر جاؤں گا، بس کسی دن مر جاؤں گا۔ کیا بات ہے؟ شہزادہ نے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے کہو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عمران اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بڑبڑاتا رہا۔ میں نے پچھلی ہی رات کو سوچا تھا کہ خودکشی کر لیتا، مگر مجھے یاد آ گیا کہ ابھی مجھے ایک آدمی کا قرض ادا کرنا ہے۔ شہزادہ کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ اس جملے پر قہقہ لگائے یا اظہار ہمدردی کرے۔ عمران آنسو بہا بہا کر بکتا رہا، کل دوپہر میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں اکثر خواب دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ننھا سا بچہ ہوں، آپ بھی ایک ننھی سی بچی ہیں، اور ہم دونوں ایک وسیع جنگل میں دوڑ رہے ہیں۔ آپ تھک کر گر گئی، میں آپ کو اٹھا کر جھیل کے کنارے لے گیا۔ وہاں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور ایک چاندی کی پڑی جھیل میں نہا رہی تھی۔ اس نے ہماری طرف چاندی کے پانی کے چھینٹے پھینکے۔ پھر میں دوسرا خواب دیکھنے لگا۔ عمران سر جھکائے بڑبڑا رہا تھا اور شہزادہ حیرت سے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ رات آپ نے میرے خوابوں پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ باخدا میرا اب یہی دل چاہتا ہے کہ آدھا گیلن پٹرول پی کر 2-4 انگارے نگل جاؤں۔ اس جملے پر بھی شہزادہ بے تحاشا ہنس پڑی ہوتی، مگر عمران کے آنسو ان میں اب پہلے سے بھی زیادہ روانی پیدا ہو گئی تھی۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، عمران ہچکیاں لیتا ہوا بولا، جانے جہاں نہیں ہوں کہ تاج بیگم کے لیے ممتاز محل بنوا سکوں۔ میں یوں ہی سسک سسک کر دم توڑ دوں گا، مجھے مر جانے دیجیے۔ عمران بڑی تیزی سے نکل گیا اور شہزادہ منہ کھولے دروازے کی طرف گھورتی رہی۔ فیاض جا چکا تھا اور داؤد اسٹڈی میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ عمران کے پیروں کی آہٹ سن کر وہ چونک پڑا۔ کیا وہ چلا گیا؟ عمران نے پوچھا۔
آپ کا خیال درست تھا، وہ کراڑ ہی والے چکر میں یہاں آیا تھا۔ داؤد نے کہا، آج اس کی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ اس نے مجھے تصویر دکھا کر پوچھا کیا میں نے اسے کبھی دیکھا ہے۔ میں نے اس کا اعتراف کیا اور اسے بتایا کہ میں اس شکل کے ایک آدمی کو جانتا ہوں، لیکن اس کا نام کرار ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس نے فگارو کے مینیجر والی بات بتائی اور اس کا خیال بھی بتایا کہ کرار کا قاتل میرے مہمانوں میں سے کوئی ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور جب اس نے مہمانوں سے سوالات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ میرے اس رویے پر وہ کچھ نرم پڑا تو میں نے شراب کی اسمگلنگ کی داستان دہرا دی۔ پھر اور کیا کرتا، کسی طرح اسے ٹالنا ہی تھا۔ بہرحال میں نے اسے مہمان خانے کی طرف نہیں جانے دیا۔ تو گویا آپ اسے بچانا بھی چاہتے ہیں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، حالانکہ شاید 15 منٹ پہلے وہ اس کی بیوی کے سامنے روتا رہا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، میرا دعویٰ ہے کہ پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی اور اسے پہچان ہی نہ سکے گی، لیکن میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہو جانے دیجیے، عمران جونک میں بولا۔ کیا مطلب؟ ارے اب میں کچھ اور سوچ رہا تھا، مگر مسٹر داؤد، فرض کیجیے آپ نے اس کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ قیامت تک نہیں کر سکتا، داؤد سام کی طرح پھنکارا۔ میری بات تو سنیے، میں فرض کر رہا ہوں۔ ہاں تو آپ اسے اس کی اطلاع کس طرح دیں گے؟ کیسی اطلاع؟ اسی کی اطلاع کہ آپ اس کے مطالبات پورے کرنے پر آمادہ ہیں۔ تم نے یہ بات بہت دیر میں پوچھی۔ پہلے ہی پوچھتا مگر کیپٹن فیاض آ گیا تھا۔ مجھے ایک مخصوص دیوار پر ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنانا پڑے گا، بس اسے اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ یہ تدبیر خود اس نے بتائی ہے، یعنی یہ تدبیر اس نے اپنے خط میں تحریر کی تھی۔ آہا، تو وہ تحریر تھی، تحریر نہیں ٹائپ۔ اس نے کسی اخبار سے الفاظ کاٹ کاٹ کر پورا مضمون مرتب کیا تھا۔ بڑی محنت کا کام ہے، عمران بڑبڑایا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے وہ مخصوص دیوار اور مخصوص رنگ نہیں بتائیں گے؟ غالباً نشان بھی مخصوص ہی ہوگا۔ ہاں، وہ بھی خاص قسم کا ہے۔ تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شاید اسی طرح ہم اسے پکڑ لیں۔ لیکن اگر ناکام رہے تو؟ داؤد بولا، نہیں، میں اس قسم کا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ تو پھر مسٹر داؤد، آخر اسے پکڑنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، داؤد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حقیقتاً تھیلیما سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکیں گے۔ آپ اپنا معاوضہ بتائیے اور گھر تشریف لے جائیے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری زندگی میں تو وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا مسٹر داؤد جب تک اسے پکڑ نہ لوں۔ محض وقت کی بربادی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا؟ داؤد آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، نہیں جاؤں گا، دیکھتا ہوں آپ کیا بگاڑ لیتے ہیں میرا۔ کیپٹن فیاض مجھے جھوٹا نہیں سمجھے گا۔ داؤد اس نئے شگوفے پر بکھلا گیا۔ تھوڑی دیر تک تو اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ وہ خاموشی سے عمران کی طرف دیکھتا رہا اور عمران اب مینٹل پیس پر رکھے ہوئے گلدان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ واقعی بہت چلاک ہیں، داؤد نے تھوڑی دیر بعد مسکرا کر کہا۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کر رہے تھے نا؟ آہا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ عمران نے کہکا لگایا اور داؤد بھی اس کہکے میں شامل ہو گیا، مگر اس کا کہکا بڑا زہریلا تھا۔ شام خنک اور خوشگوار تھی، ابھی سورج نہیں غروب ہوا تھا۔ نارنجی رنگ کی دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر بسیرا لے رہی تھی۔ داؤد پیلس کے عقبی پارک میں اس وقت بڑی رونق تھی۔ داؤد کے 12 مہمان اور کچھ شہری دوست، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، وہاں موجود تھے۔ شام کی چائے وہیں تھی۔ وہ سب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے پارک کے مختلف حصوں میں نظر آ رہے تھے، لیکن عمران سب سے الگ تھلگ تتلیاں پکڑتا پھر رہا تھا۔ بعض لوگ اس کی سرکت پر ہنس رہے تھے، لیکن عمران اتنا لاپرواہ نظر آ رہا تھا جیسے وہاں اسے دوسروں کی موجودگی کی خبر ہی نہ ہو۔ ایک بار وہ ایک کیاڑی میں منہ کے بل گر بھی پڑا تھا، لیکن اس کا شغل جاری ہی رہا۔ شاداں اسے بڑی توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد کی لڑکی شہزادہ حابیل اور خلیل خاور کے ساتھ تھی۔ عبد الرحمن جواد اکرم سے رنگ و نسل پر بحث کر رہا تھا۔ جواد اکرم کم گو اور سنجیدہ ضرور تھا، لیکن جب کسی سے کوئی بحث چھڑ جاتی تھی تو اس کے نتنے پھولنے اور پچکنے لگتے تھے۔ بس ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ علمی بحث کی بجائے کسی لڑاکا بٹیارن کی نقل کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے اپنا مشغلہ بدل دیا۔ وہ اب جوہی کے سفید پھول اکٹھا کر رہا تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا اور وہ لوگ عمارت کی طرف جانے لگے، لیکن شاید شادہ دیدہ دانستہ پیچھے رہ گئی تھی۔
پارک میں اس کے اور عمران کے علاوہ اب اور کوئی بھی نہ رہ گیا تھا۔ عمران نے وہ سارے پھول اپنے رومال میں اٹھا لیے اور واپسی کے لیے مڑا۔ فوارے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈائنا کے بت کے نیچے اسے شادہ نظر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ کیا بچپنا ہو رہا تھا؟ کیوں؟ شہزادہ نے مسکرا کر پوچھا۔ خدا کے لیے آپ تو ایسا نہ کہیے، میں بچہ ہی صحیح مگر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ پھول اس لیے چنے تھے۔ عمران اپنے سارے پھول شہزادہ کے پیروں پر ڈال دیے۔ آپ الو ہیں، شہزادہ نے ایک جھیپی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور یکلخت دوسری طرف مڑ کر تیز قدموں سے چل دی۔ میں الو ہوں؟ عمران آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن اگر یہ لفظ تمہارے شوہر نے سن لیا تو میں اسے 3 لاکھ کی رسید تک نہ دے سکوں گا۔ کیپٹن فیاض آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کو 8 بجے وہ پھر آدم کا۔ یہ لوگ کھانے کی میز پر تھے۔ نوکر نے ڈائننگ روم میں آ کر داؤد کو اس کا کارڈ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ داؤد نوکر پر الٹ پڑا۔ حضور، نوکر گڑگڑایا، وہ دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں میں پولیس آفیسر ہوں، فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ اوہو، اب یہ وقت آ گیا کہ پولیس آفیسر داؤد کے نوکروں کو دھمکیاں دینے لگے ہیں؟ داؤد نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ اس سے کہہ دو میں کھانے پر ہوں، انتظار کرے۔ کیا معاملہ ہے؟ شہزادہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک اسمگلر کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہے۔ آپ کا اس تفتیش سے کیا تعلق؟ شہزادہ نے پوچھا۔ ایک بار میں نے اس اسمگلر کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ ہماری لانچ حاصل کرنا چاہتا تھا، شراب کی اسمگلنگ کے لیے۔ شہزادہ پھر کھانے میں مشغول ہو گئی۔ شہزادہ نے بھی کچھ پوچھنا چاہا لیکن داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مہمانوں میں شاید کوئی بھی اردو نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے کھانے میں مشغول رہے۔ کھانے کے بعد داؤد تو کیپٹن فیاض سے ملنے کے لیے اسٹڈی میں چلا گیا اور وہ سب کافی کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہے۔ ویسے عام طور پر رات کو کافی اسٹڈی ہی میں پی جاتی تھی۔ شہزادہ کچھ بے چین سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ بار بار عمران کی طرف دیکھنے لگتی اور جب بھی دیکھتی اسے اپنے ہی طرف متوجہ پاتی۔ یہاں تھیلیماں بھی تھی اور وہ ان دونوں کو پرتشویش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی آئی اور ان کے پیالے خالی بھی ہو گئے لیکن داؤد واپس نہ آیا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ چونکہ آج شام کو پارک ہی میں وہ کافی تھک گئے تھے اس لیے انہوں نے کھیل کے کمروں کا رخ نہیں کیا۔ عمران اور شہزادہ ساتھ ہی اٹھے اور آگے پیچھے کمرے سے نکل گئے۔ شہزادہ تیز چلنے کی عادی تھی لیکن اس وقت وہ آہستہ چل رہی تھی۔ عمران اس کے برابر چلنے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شہزادہ غصیلے لہجے میں بڑبڑائی۔ 1 ہفتہ پہلے بخار ہو گیا تھا، اب اچھا ہوں۔ جی ہاں، اور جب مجھے بخار ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تھپک تھپک کر سلاتا رہے، مجھے مدھم سروں سے ہلکے گیت سنائے۔ میں بہت جلد مر جاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آخر تم مجھے یہ سب کچھ کیوں سناتے ہو؟ پھر کسے سناؤں؟ آپ ہی بتا دیجئے۔ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی یتیم چمگادڑ طرح ہوں، دن بھر اپنے ذہن میں الٹا لٹکا رہتا ہوں۔ تمہاری باتیں بعض اوقات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ میری بد نصیبی ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ لیکن تم نے پارک میں کیا حرکت کی تھی؟ میرے پاؤں پر پھول کیوں ڈالے تھے؟ کوئی دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ عمران نے بڑے پولے پن سے پوچھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، میں تو سوچ رہا تھا کہ کسی دن داؤد صاحب کی موجودگی میں آپ کے پیروں پر پھولوں کے انبار لگا دوں گا۔ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ شہزادہ بنا کر بولی۔ دیکھیے، بس میں آپ کے اسی لہجے سے ڈرتا ہوں۔ ایسے مواقع پر دل چاہتا ہے کہ خوب چیخ چیخ کر روؤں۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ شہزادہ چلتے چلتے رک گئی۔ اچھا، تو اب یہاں سے میری لاش ہی جائے گی، عمران نے کہا اور جھپٹ جھپٹ کر دیوار سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ اڑے اڑے، شہزادہ بکھلا گئی۔ شاید وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی ادھر آ نہ نکلے۔ حقیقتاً داؤد ہی کے آنے کے امکانات زیادہ تھے کیونکہ اس کا بیڈ روم اسی راہداری میں تھا۔ وہ جھپٹ جھپٹ کر عمران کو پکڑنے لگی مگر عمران پر تو جیسے دورہ پڑ گیا تھا۔ اچانک قریب ہی کہیں سے قدموں کی آواز آئی اور شہزادہ بھاگ کر ایک کمرے میں گھس گئی اور عمران اپنے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر صاف کرنے لگا کیونکہ ان میں دیوار کا چونا لگ گیا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ دیوار پر سر کی بجائے اس کے ہاتھ ہی پڑتے رہے تھے، مگر اس انداز میں کہ وہ شہزادہ کو سر ٹکراتا ہی نظر آتا رہا۔ قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور اس راہداری میں بدستور سناٹا ہی رہا۔ عمران نے اس کمرے میں جھانکا جہاں شہزادہ گئی تھی لیکن کمرہ خالی تھا اور دوسری طرف کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس طرف بھی ایک راہداری تھی اور دوسرا دروازہ اسی میں کھلتا تھا۔ عمران چند لمحے وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔